دونوں پارٹیز یعنی ایران اور یو ایس اس وقت اس پوزیشن پر آ گئی تھی کہ ایران کا بہت زیادہ ڈیمیج یقینی طور پر یو ایس نے کیا تھا اور ایران نے ریٹیلیٹ کرنے میں بھی لوگوں کو دنیا کو حیران پریشان کیا. لیکن ہمیشہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس کا اختتام مذاکرات کی بیس پر ہوتا ہے. یہ ہم نے اوور دی ایئرز دیکھا ہے. ہاں نیوکلیئر وار کی طرف سچویشن بن گئی تھی لیکن فیس سیونگ دونوں پارٹیز کو اس وقت چاہیے تھی اور یو ایس بھی نکلنا چاہ رہا تھا کہ اس جنگ سے اس طریقے سے نکلے تاکہ وہ نیریٹو بلڈنگ بھی ہو جائے. بالکل. لیکن پچھلے دنوں میں جو ہم نے ٹرمپ کا پاگل پن دیکھا, نیتن یاہو کا پاگل پن دیکھا, لگ نہیں رہا تھا کہ اب جو ہے اس وقت کوئی چیز ان کو روکے گی کیونکہ یہ شاید اب ایکسکلیشن کی طرف ہی جائیں گے اور کوئی طریقہ رہا نہیں. اور جس طرح وقت گزر رہا تھا کہ مطلب 4-5 گھنٹے ہی رہ گئے, اب کیا بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ اسٹیٹمنٹ بڑی یعنی آپ دیکھیں نا کہ سویلائزیشن کا خاتمہ ہو جائے گا. بے شک یہ کتنی خوفناک مطلب رونٹے کھڑے کرنے والی اسٹیٹمنٹ ہے کہ دی اینڈ آف سویلائزیشن, کروڑوں جو ہیں آج جو ہے ایرانی ختم ہو جائیں گے, ایران ختم ہو جائے گا. کتنی تکلیف دہ بات ہے. اس اسٹیٹمنٹ میں بھی بڑی ڈائیکاٹمی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کر کے میں ایرانی عوام جو کہ میجورٹی میں ہے ان کو بچانے کے لیے آ رہا ہوں اور ایرانی عوام اٹھ کھڑے ہوں گے, اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلائزیشن کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ تو بڑی ڈائیکاٹمی ہے. یہی تو خطرناک پاگل پن ہے کہ ایسے شخص سے آپ کیا توقع رکھیں اور کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور الحمدللہ سیویئر کون, لیکن اس کے بعد کیا ہوا. ہاں ماشاءاللہ سیویئر پاکستان, الحمدللہ پاکستان زندہ باد. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں نا یہ ہم آپ کو بٹوین دا لائنز بتاتے جا رہے تھے اپنے شوز پر بھی کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں اور بہترین اس کے نتیجے نکلیں گے, نتائج نکلیں گے. لیکن انیمیجنیبل تھا دنیا کے لیے. خیر انڈیا تو سوچ ہی نہیں سکتا, لیکن واقعی بڑا مطلب سوچ نہیں سکتے تھے کہ پاکستان اتنا بڑا رول پلے کرے گا کہ ان کی کاوشوں سے ماشاءاللہ تھرڈ ورلڈ وار رک گئی. ایران کو جو دھمکی تھی کہ اس کی سویلائزیشن کو ختم کر دیا جائے گا وہ پاکستان کی وجہ سے رک گیا. مڈل ایسٹرن کنٹریز جو نیوکلیئر ریڈیشن کا شکار ہوتی, وہاں کتنے لوگ مرتے, کتنے لوگ افیکٹ ہوتے, وہ رک گیا پاکستان کی وجہ سے. الحمدللہ. جی بالکل ایسے محتاط انداز میں آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کوششیں کر رہا ہے, آپ فکر نہ کریں. اور آپ دیکھیں رنگ لے آئی ہیں کوششیں. یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بڑی اہم گفتگو ہوئی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ, اور اس گفتگو کے نتیجے میں یہ 2 ہفتوں کا ایک ابھی عارضی تو میں تو نہیں کہوں گا اسے, کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں, میں پری ایمپٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ عارضی جنگ بندی نہیں ہے اور یہ دائمی جنگ بندی کی طرف ہی معاملہ جائے گا. اور پاکستان نے انوائٹ بھی کیا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا ٹویٹ بھی ہے جس کو تمام میڈیا کور کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے, اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں انہوں نے انوائٹ کیا ہے دونوں پارٹیز کو, یعنی یو ایس کے آفیشلز اور ایران کے آفیشلز اسلام آباد میں 10 اپریل کو آئیں گے. یہ ہم نے تو مدعو کیا ہے, پاکستان نے پہنچیں گے اور اس کے بعد اس کا ایک پرماننٹ سلوشن نکلے گا. ابنا حماس کی جہاں تک بات ہے تو اس کو بھی فوری طور پر کھولا جائے گا. پھر ایران کے جو 10 نکات ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کا آغاز ہوگا. تو ایک بڑا خوشائن اور ایک ڈیزاسٹر کی طرف دنیا جا رہی تھی اور ایک دم سے وہ معاملہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا بھی پہلے نا تعلقات جو ہیں جو جس پہ لوگوں کو بڑی آگ بھی لگتی تھی کہ جی کیوں تعلقات ان کے اتنے اچھے ہیں, اور ہم سلوٹ کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جن کی وجہ سے, اور ساتھ میں ہمارے پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف صاحب جو کہ ماسٹر آف نیگوسیشنز ہیں. یہ ان کی کاوشیں ہیں, ان کی ایفرٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے آج جو ہے ہم نے امن دیکھا ہے الحمدللہ. اور پاکستان کو اتنی عزت ملی ہے, اتنا اس کا رتبہ بڑھ گیا ہے. پاکستان زندہ باد. اور جیسے آپ دیکھیں ہم بھی کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ ٹویٹ بھی انہوں نے کہا کہ I warmly welcome the sagacious gesture and extend deepest gratitude to the leadership of both the countries and invite their delegations to Islamabad on Friday 10th April 2026 to further negotiate for the conclusive agreement to settle all disputes. تو سارے ڈسپیوٹ سیٹل ہوں گے, یعنی کہ ایران کے جو کنسرنز ہیں ان پر بھی بات ہوگی. اور ایران نے لبنان میں فوری طور پر جنگ بندی کا بھی کہا ہے اور اس پر بھی آمادگی کا اظہار کر دیا گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو ایران کی طرف سے پھر ریسپروکیٹ نہیں کیا جائے گا اس معاہدے کو لے کر. تو بڑی صورتحال یکسر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک رات پہلے تک بہت زیادہ بہت پریشانی تھی, بہت. اور مجھے تو خیر لگ نہیں رہا تھا, میں کہا کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی کیسے, کہ ہوگا کیا. اور آپ یہ دیکھیں حالانکہ بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے, بہت ساری کنٹریز چاہ رہی تھی کہ یہ ختم ہو جائے وار. ٹرکی کا اس میں بڑا پارٹ تھا, رشیا بھی چاہ رہا تھا, چائنا, سب. لیکن کل جو ٹویٹ گیا ہے وہ پاکستان کی طرف سے گیا ہے, اور الحمدللہ پھر اس کو جس طرح سے اس کا رسپانس آیا
کہ ایک شخص جو کہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا, کسی کی نہیں سن رہا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے, اینڈ ہی لسنس ٹو پاکستان. یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ, اور وہ پتا کہ جی ہاں جی ان کی وجہ سے جو ہے میں پاکستان کی وجہ سے ابھی ہم سیز فائر کر رہے ہیں اور اب جو ہے سولوشن کی طرف جائیں گے. ایران بھی اس کو اکنالج کرتا ہے, تو کتنا بڑا دن ہے. ہم اب دیکھیں اسلام آباد میں ہم یہ توقع کریں گے, اور یہ پہلے سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہ اسلام آباد اکارڈ کے نام سے تاریخ میں لکھا جائے. ابھی خیر it's too early to commit anything, لیکن یہ کہ انہوں نے جب بلایا 10 اپریل کو اسلام آباد میں, اسلام آباد مذاکرات کا آغاز تو ہوگا 10 اپریل کو, لیکن یہ اسلام آباد اکارڈ بن جائے اگر, اور دنیا کے امن کے لیے جو ہم یہ ہماری سٹیٹمنٹس رہی ہیں, اور نہ صرف سٹیٹمنٹس رہی ہیں بلکہ ہماری ایفرٹس بھی دنیا نے دیکھی ہیں کہ امن کے لیے ہم ہمیشہ صف اول میں ہوتے ہیں. پاکستان کا کردار ہمیشہ اس خطے کے امن کے لیے اور اس دنیا کے امن کے لیے ہم نے ہمیشہ جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں, اور یہ تو خیر مذاکرات کی بات ہے, تو اس میں ہم کیسے پیچھے رہتے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. اس میں جیسے ایک اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ جی انڈیا میں تو مجھے لگتا ہے اب بھارت میں خودکشیاں ہوں گی, شرم سے مر جائیں گے ان کے لیڈرز. مودی سب سے پہلے سب سے آگے کودیں گے, اور ان کے لیے تو اس کے بعد واقعی کسی کا فیس دکھانا از ناٹ پاسبل, کیونکہ جس طرح وہ اپنے میڈیا میں چیخ رہے تھے, تڑپ رہے تھے کہ جی پاکستان کا ایسا رول کیوں ہے, پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے, پاکستان دی obsession اینڈ پاکستان ونز اگین. بالکل, کہاں 22 کروڑ 23 کروڑ کی آبادی اور کہاں 1.5 ارب سے زائد کی آبادی. بالکل, اور اب یہ اس کا کیا کریں گے اس غصے میں, آپ کو پتا ہے کیا کرے گا بھارت, ایک اور فلم بنائے گا. نہیں ایک اور فلم بنا لے گا, فوراً کہے گا جی فلم بناؤ, مودی کہے گا فلم بناؤ جلدی سے, میں تڑپ رہا ہوں, میں غصے میں ہوں, میری بڑی ہیوملیشن ہوئی ہے, پاکستان کی اتنی عزت, اور ہمارا کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں, فلم بناؤ, بجٹ, اور دیکھیے دھرندر 3-4 بن جائیں گی ایسی, اور اسے اور کہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا, بہت کچھ ہم نے کر لیا, یہی ہم کر سکتے تھے, اور یہی واقعی وہ کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, اب یہ خبر جب آئی ہے, خوشی خبر آئی ہے کہ امن کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے, تو معیشتیں اور اسٹاک مارکیٹس دنیا بھر کی بڑی والٹائل سی تھیں اور نیچے جا رہی تھیں, اور پیٹرول پرائسز سبھی متاثر ہوئے. لیکن اب یہ بھی ایک اچھی خبر آئی ہے کہ عالمی برنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 15.9% کمی کے بعد 92.30 فی بیرل ہو گئی ہے, پر بیرل 93.30, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی مارکیٹ میں ٹریڈ ہونے والا خام تیل بھی تقریباً 16.5% کمی کے ساتھ $93.80 فی بیرل پر آ گیا ہے. پاکستان نے دنیا کی مارکیٹس کو بھی ہلا دیا. یہ دیکھیے آپ, اور یہ کہ اب ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ پیٹرول پرائسز کم ہوں گی سلولی اینڈ گریجولی, کیونکہ اب دیکھیں 100 سے نیچے آ گیا, 93-94 کے اوپر ہے, تو پھر یہاں پر بھی لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. ہماری تو وہ مہینے کے لیے لاک ہو گئی تھی نا پرائسز, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جب سستا ہوگا تو تب بھی وہی پرائسز رہیں گی, ہیں یہ تو میں نہیں ہونا چاہیے, ویسے نیچے ہونا چاہیے, کافی زیادہ کم, 111 اور 113 کہاں, اور 92 اور 93 کہاں. میں تو کہتی ہوں سیلیبریشن میں 2 دن کا پیٹرول فری کر دیں سب کے لیے, ایک ڈیمانڈ بھی رکھ دیتے ہیں, سیلیبریشن سے مٹھائی بانٹی جاتی ہے نا, پیٹرول بانٹیں, تھوڑا سا عوام کو جو ہے فری جو ہے فیول کر دیں ایک آدھ دن کے لیے, کتنا اچھا لگے گا. یہ دیکھیں وہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں نا, وہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں اور تھمز اپ کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم میاں شیک ہینڈ ہو رہا ہے, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف, اور یہ پرانی پکچرز ہم دکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ زندہ باد پاکستان, the savior of mankind, پاکستان savior of humanity, civilization, ماشاءاللہ بہترین ہے. اور چائنا کا بھی کردار اس میں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں امریکہ نے اور یو ایس پریزیڈنٹ نے خود کہا ہے کہ چائنا نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے. تو اب جب باتیں انریول ہو رہی ہیں اور کھلتی جا رہی ہیں تو ہم ہی آپ کو باتیں بتا رہے ہیں, لیکن یہ پچھلے 2-3 بلکہ 1 مہینہ یا 2-3 ہفتوں سے پاکستان کی بھرپور کوششیں جاری تھی, اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں. اب اچھا کل کی خبر آپ کو وہ ہم بھول ہی گئے بتانا کہ جب سعودی عرب پر ایک اٹیک ہوا تو وہاں سے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈیٹوریٹ ہوتی رہ جائے گی صورتحال, کیونکہ اب تو نہیں رکے گا معاملہ, اور پاکستان نے اس پر کنسرنز کا اظہار بھی کیا, اور پاکستان نے آفیشلی یہ بات کی کہ بھائی ہمیں اس پر بڑی تشویش ہے. اور دیکھیں کیونکہ پاکستان حرمین شریفین کے دفاع کے لیے پاکستان ہمیشہ تیار ہے اور باقاعدہ طور پر اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتا ہے. تو کل کی خبر کے بعد ہم نے یہ کہا تھا, آفیشل ہمارا موقف آیا تھا کہ ایران سبوٹیج ہو جائیں گی, ایران کی طرف سے اگر اس طرح حملے کیے جائیں گے سعودی عرب پر, تو یہ جو ہم کی کوششیں کر رہے ہیں اور دن رات یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں, رابطے ہو رہے ہیں, تو ان کوششوں کو بڑا دھچکا لگنے والا ہے. اور پھر حرمین شریفین کے دفاع کے لیے پاکستان ہمیشہ تیار ہے. تو پھر یہ ذرا دیکھ کے کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ پھر صورتحال واپس نہ آ پائے. تو دیکھیں سینیٹی نے پریویل کیا ایران میں بھی, اور انہوں نے بھی یہ ریئلائز کیا اس بات کو کہ پاکستان اگر یہ ایفرٹس کر رہا ہے تو پاکستان کی سے بھی ہے, پاکستان کی بات ماننی بھی ہے, سمجھنی بھی ہے اس خطے کے امن کے لیے. تو بہت ضروری ہے یہ بات کرنا. ہم تو چاہتے ہیں امن ہمیشہ, اور مجھے لگتا ہے زہیب کہ یہ جو چیپٹر ہے
सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में जो अब हुआ है, ये फ़ौरन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं टीनेजर्स जिनको मालूम नहीं है, और बाय द टाइम कि सिलेबस चेंज हो, ये चीज़ें आएँ आपके चैप्टर्स में, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए ज़रूर बताएं स्कूल्स में, कॉलेजेस में कि पाकिस्तान ने क्या अचीव किया, और दुनिया किस तबाही की तरफ जा रही थी, और पाकिस्तान ने माशाल्लाह अपना कितना अच्छा रोल। अच्छा, इससे बेहतर अब नादिया कौन हो सकता है? इतने एक्सपीरियंस, इतने तजुर्बाकार हैं, बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है। फैज़ रहमान, फैज़ भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। ज़ुहैब, आप कहाँ गायब हैं? लास्ट टाइम आपने नादिया खान साहबा को अकेला छोड़ दिया था। वो अच्छा रहा शो, लेकिन फैज़ भाई कोई आपको शिकायत तो नहीं ना कुछ, मतलब कि कोई है लोग? नहीं, वो अच्छा रहा, वो अच्छा रहा मेरे सब में। ठीक रहा ना? मेरा जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया नादिया। प्लीज आप मुकम्मल कर लें, जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि ज़ुहैब को हमने बिल्कुल मिस नहीं किया। थैंक यू। और अच्छा हुआ कि मौका मिला कि नादिया खान से एक्सक्लूसिव। सही बात है। मुझे आपसे बहुत सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला। हाँ, देखिए ना, आप अगर आपको बात ऐन मौके पर बदलना हो तो आप ये ट्रिक आजमाएं। सही बात। अच्छा फैज़ भाई, चले भाई अब जरा बात करते हैं ना। कल तक बड़ी तशवीश थी, और उसके बाद अचानक, खैर आप भी यकीनी तौर पर ये देख रहे होंगे कि मुज़ाकरात का रास्ता है, और बहरहाल फेस सेविंग के मामलात इस वक्त आगे बढ़ेंगे, और दोनों को इस वक्त चाहिए फेस सेविंग, और यही हुआ। देखिए बेसिकली ट्रम्प बेचारा एक सीधा साधा आदमी है। वो बड़े एक मक्कार और अय्यार आदमी के चुंगल में फंसा हुआ है, जिसको हम नेतन्याहू के नाम से जानते हैं। और खैर मैं कुछ ज़्यादा ही उनको भोला भाला कह रहा हूँ, इतने भोले भी नहीं हैं, लेकिन असल में उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो न सिर्फ ये कि नेतन्याहू बल्कि ओवरऑल जो अमेरिका में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इजरायली लॉबी है, उसके मुकम्मल चुंगल में फंसे हुए हैं। और गालिबन अमेरिका के वाहिद सदर हैं अब तक। देखिए 250वीं सालगिरह होने वाली है जुलाई में। ये पहले सदर हैं जो इस तरह से बिल्कुल आंखें बंद करके अपने आप को उन्होंने दलदल में फंसाया, और आज उसका वो न सिर्फ वो बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया उसका खुमियाजा भुगत रही है। लेकिन इसके साथ साथ बहरहाल हमारे लिए देखिए बहुत बड़ा फ़ख्र का मुकाम है। मेरे लिए तो आई एम सीरियसली वेरी प्राउड। आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तानी हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं। तो मेरे लिए आज ये दिन इंतहाई सुहाना और शानदार दिन था कि आज पाकिस्तान माशाल्लाह दुनिया के हर ड्राइंग रूम में, हर चैनल में, हर ऑफिस में उसका ज़िक्र हो रहा है, उसकी अच्छी कोशिशों का ज़िक्र हो रहा है। और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने इस मामले का आगाज़ किया और यहाँ तक पहुँचाया, ये मैं इसकी दाद देता हूँ, और इसमें पूरी कौम को फ़ख्र होना चाहिए। देखिए हमारे अपने मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमारी सियासत अलग, लेकिन हमारी जो कौमी अहमियत है और हमारा जो प्राइड है, आज वो सेलिब्रेट करने का दिन है। आज वो लोग जो आपके डिट्रैक्टर्स रहे हैं, जो आपको नापसंद करते हैं, मैं किसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आसपास के लोग आज वो सीना पीट रहे हैं पाकिस्तान की इस शानदार कामयाबी पर। और हमें अल्लाह का ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस वक्त हमारे पास ऐसी लीडरशिप है, बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री, जो इतनी मोतबर और इतने मुदब्बिराना अंदाज से उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। जी अच्छा फैज़ साहब, ये बताइएगा कि कल की रात जो इतनी भारी थी, जो स्ट्रेस हमने महसूस किया, लग रहा था कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा नहीं, तो क्या यूएस प्रिपेयर्ड था फॉर समथिंग वेरी सीरियस? क्या होने जा रहा था, क्या हो सकता था? देखिए ये ट्रम्प चूँकि अपने आप को मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ द डील कहते हैं और किताब भी लिखी है और बार बार उसका जिक्र करते हैं, तो उनका ख्याल ये था कि वो एक ये ब्रिंकमैनशिप दिखा के, यानी बिल्कुल मामलात को इस हद तक ले जाएं कि वो अगला जो उनका फरीक है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। तो ये उनका मतमय नज़र था बेसिकली। लेकिन वो आप यकीन करें, जिस हमने जब ये उठ के ये मैंने जब सुबह देखा इनका ट्वीट, तो उसके बाद से जो यहाँ पर ख़ुद अमेरिका में और वाशिंगटन के अहम हलकों में जो बैकलैश हुआ है, जो रद्द अमल हुआ है, वो नाकाबिल बर्दाश्त था। न सिर्फ ये कि पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी जो उनकी अपोजिशन में है, उसकी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ने बाकायदा इम्पीचमेंट आर्टिकल्स लिख लिए। कैबिनेट को, वाइस प्रेसिडेंट को लेटर्स लिखे गए कि आप इनको, जो यहाँ की एक आइनी तरमीम है, 25वीं आइनी तरमीम कहा जाता है, जिसके जरिए आप किसी सदर को नाअहल या दिमागी मरीज़ करार देकर उसको ऑफिस से हटा सकते हैं। और उसके तो बहुत एविडेंस थे।
جی ہاں بالکل ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. تو وہ اس کی کارروائی شروع ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمت جو کہ ابھی بھی تقریباً 100 کے قریب چل رہی تھی وہ اچانک 116 اور 120 تک پہنچ گئی اور مارکیٹس ڈاؤن ہو گئیں. اچھا پھر اس کے علاوہ جو ان کے جو سروے آنا شروع ہوئے یہاں پر لوگوں نے جو آرگنائزیشنز نے میڈیا آرگنائزیشنز نے جو عوامی رائے کے سروے کیے اس میں ان کی پوزیشن انتہائی ڈاؤن ہو گئی اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ پورا بھونچال جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کو خود کو ان کی صدارت کو بلکہ پوری ریپبلکن پارٹی کو ابھی اسی وقت وہ الیکشنز تو ابھی نومبر میں ہونے والے ہیں مڈ ٹرم اس سے پہلے ہی معاملہ جو ہے بالکل ڈوب جائے گا. تو یہ پریشر کو برداشت نہیں کر سکے. اور دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے نادیہ اور زہیب کہ مجھے آئی ہیو ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ رائٹ. تو دیکھیے چونکہ یہ ایک مارننگ شو ہے اس میں تھوڑی ہلکی پھلکی باتیں بھی بہت اچھی بات ہے. بالکل بالکل تھوڑا ذرا ہنسنا مسکرانا تھوڑی لوگوں کو ذرا بھی کرنا ضروری ہے. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت زیادہ سنجیدہ نہ رہوں. بہت زیادہ سنجیدہ بات ہو جاتی ہے. تو دیکھیے اس میں بہت ایک اہم بات کو بھی ہم کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کے جس طرح سے اس وقت امریکہ سے ایران سے اپنے عرب ممالک اپنے بھائیوں سے دوستوں سے اور دنیا کے دیگر جو پاورز ہیں جس میں چائنا اور ایون رشیا بھی شامل ہیں بڑے اچھے تعلقات ہیں اور بڑی ڈائریکٹ ایکسیس ان کو ملی ہوئی ہے پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کو. تو اس میں کوئی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک وزیر اعظم صاحب کو یہ خیال آیا کہ وہ اٹھ کر یہ ٹویٹ کریں. اس سے پہلے باقاعدہ ایک گراؤنڈ ورک ہوا ہے. اس سے پہلے یہ اسسمنٹ کیا گیا کہ اگر وہ ایسا کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو اس کا رسپانس مختلف کیپٹلز میں خصوصاً واشنگٹن سے کیسا آئے گا. اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ خود یہاں سے کچھ شاید ایسا اشارہ دیا گیا ہو کہ آپ یہ ہماری جان چھڑائیں. پاگل پن میں جو ہم سے ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے تو شاید پاکستان سے یہ بھی درخواست کی گئی ہو ٹرمپ کی طرف سے ٹرمپ کی ٹیم کی طرف سے کہ کیونکہ اس سے پہلے جے ڈی وینس صاحب باقاعدہ ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ بہت ہی ڈائریکٹ ٹچ میں تھے. بات چیت ہو رہی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دو اہم اس میں ایک تو جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور دوسرا چائنا. یہ دو چائنا نے اور جے ڈی وینس نے اس لاسٹ منٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو یہ سب جو ہوا ہے تو یہ ایک اچھا ہوا ہے. اور پاکستان میں دیکھیے فیض صاحب یہ بتائیے گا یہ نیتن یاہو کہاں ہے؟ ان کی طرف سے کوئی بیان اسرائیل کی طرف سے کوئی بیان ابھی کچھ سٹیٹمنٹ ان کا ری ایکشن کیا ہے؟ آیا ہے انہوں نے کہا کہ لبنان کو ہٹا کے ہم تیار ہیں ابھی عارضی جنگ بندی پر لیکن لبنان پر بمباری ہماری چاہیے. وہ کیوں؟ ہاں یہی ہے یہی انہوں نے یہ تو ایران کی شرط ہے کہ یہ ختم ہوگی. ابھی سے کھپ ڈالنا شروع کر دی ہے انہوں نے. وہ دیکھیں میں ابھی آپ یقین کریں کہ میں تو خدمت خلق کر رہا ہوں لوگوں کو صبح سے مختلف چینلز پہ. ہمارے سب بھی اب رات کے کیا دن کے 12:30 بج رہے ہیں یعنی صبح کے. تو میری کوشش یہی تھی اور میں نے مختلف جگہوں پر یہی کہا ہے کہ اس وقت جو اصل جو واچ کرنا ہے جس کو وہ ہے اسرائیل. امریکہ پوری سے تیار ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس پورے معاملے سے اس پورے قضیے سے جان چھڑائے. ایران کی ظاہر ہے ایران کا بھی اپنا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ بات کسی حد تک جو ایک اینڈ تک پہنچے اور ان کو کوئی سانس لینے کا موقع ملے. لیکن اسرائیل اور خصوصاً نیتن یاہو ایک ایسا شیطان وہاں بیٹھا ہوا ہے جس کی پوری خواہش یہ ہے کہ یہ جنگ جاری رہے اور ایران کی مکمل تباہی. یعنی مکمل سے مراد یہ کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہاں پہ کوئی ایسی بھی چیز چھوڑ دی جائے جس کا کبھی ذکر آ سکے. تو اس کی خواہش یہ ہے. تو ایسی صورت میں اسرائیل کا اس مان لینا اس سیز فائر کو حالانکہ عارضی ہے بڑی اچھمبے کی بات ہے. اور جب پرائم منسٹر نے یہ ٹویٹ کیا کہ اس معاہدے میں اس انڈرسٹینڈنگ میں لبنان میں ہونے والی جنگ وہ بھی شامل ہے تو وہ ایک بہت اچھی خبر تھی ہم سب کے لیے. لیکن اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ وہ نیتن یاہو نے خود یہ بیان دیا کہ ہم اپنی جو کارروائیاں وہاں جاری رکھیں گے. حالانکہ ایران کی جو شرط ہے اس میں سے ایک یہ شرط بھی شامل تھی کہ وہ لبنان میں اپنی کارروائیاں روکے. تو یہی ایک اب جو سب سے بڑا اس وقت جو امتحان ہے ٹرمپ صاحب کا وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ تو نہیں کرے گا حملے لیکن اب وہ اپنے بغل بچے اسرائیل کو کس طرح سے قابو میں رکھتے ہیں اور اس کو کس طرح سے کنٹرول رکھتے ہیں. بالکل ایسے کیونکہ وہ اس وقت اسٹل آؤٹ آف کنٹرول ہے. جی اس بڑی پیش رفت کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ فیض رحمان ہیں سینئر اینالسٹ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خالد چشتی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے سینئر اینالسٹ ہیں. خالد صاحب گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको नादिया और आपको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ खालिद साहब, मुझे बताएं कि ये जो कोशिशें थी जिनके बारे में हम ज़्यादा बता नहीं पा रहे थे कुछ एक हफ्ते से, और हम उसको मख्फी रख रहे थे ताकि मामलात आगे बढ़े, फाइनलाइज हो जाएं, तो उसके बाद हम बताएं, और वो रंग ले आई कोशिशें। क्या तासुरात आपके हैं? एक्स आर्मी मैन भी हैं आप। जी बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल वाकई ऐसा लम्हा है कि पूरी दुनिया के और ख़ास तौर पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्राइड और इत्मीनान का बायस है कि हम एक कंट्रीब्यूट कर पाए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया में इस वक्त बहुत सारी नज़रें पाकिस्तान पर थीं कि पाकिस्तान क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने मेरा ख्याल अनथक मेहनत की है। ज़ाहिर है ऐसी जो मुज़ाकरात होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कोई हैंड आउट या प्रेस रिलीज़ नहीं की जा सकती। हमें एहसास है कि जब यहाँ तक बात आई है तो बहुत ज़्यादा होमवर्क हुआ होगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट और दो एलिमेंट ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ एक सुपर पावर है बैक्ड बाय इजराइल, एक तरफ दूसरा मुल्क है जो हमारा हमसाया है और जाहिर है उतना कमज़ोर है निस्बतन अमेरिका की निस्बत। एक तो ये था। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि इन डाइवर्जेंट वॉर ऑब्जेक्टिव्स को और ऐसी फेस सेविंग देना दो ममालिक को जो जाहिर है एक दोनों को लगे कि वो उनकी एम्बेरसमेंट नहीं हुई या उनकी शिकस्त नहीं हुई, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। हमारे जो मुखालफीन हैं वो हम पर नज़र लगाए बैठे थे कि किसी तरीके से जो हम मई 2025 में रेलेवेंट हो गए थे, इररेलेवेंट होते होते एक वैल्यू ऐड हो गई थी हमारा दोबारा डीवैल्यूएशन हो जाए ताकि हमारा मजाक उड़े दुनिया में। तो वो बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल हमारे लिए ना सिर्फ एज अ पाकिस्तानी है बल्कि इस खत्ते में आप देखिए कि हमारे नेबरहुड में इतनी एग्जाइटी थी, ऑब्वियसली एस्केलेशन थी, प्राइसेस ऑयल की कहाँ, वे ऑफ लिविंग कहाँ चला गया, और सबसे बड़ी बात हमारा पूरा खत्ता तकरीबन जंग की जोग पे चला गया था। उसकी आड़ में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी शामिल कर ले। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा दिन है और सबको मुबारक और दुआ करनी चाहिए कि कंटिन्यूड हो ये सारी सीज फायर। जी खालिद साहब, कोई मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की आपने बात की, तो क्या उनकी तरफ से भी कोई स्टेटस आया है शुक्रिया पाकिस्तान का? क्योंकि अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाता तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना था, और वहाँ तो फैमिलीज़ को सब जो थे भेज रहे थे, और कितने मसाइल थे वहाँ। वीडियोज़ हम देख रहे थे कि वो बता रहे हैं कि जिन केस ऑफ न्यूक्लियर अटैक 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स में क्या करना है, 48 आवर्स में क्या करना है, तो वो तो प्रिपेयर्ड थे मेंटली, और हेल्पलेस भी दिखाई दे रहा था। मिडिल ईस्ट जो सारा था वो पाकिस्तान इज सेवियर ऑफ मिडिल ईस्ट आल्सो। जी नादिया साहब, देखिए बुनियादी तो 5 हफ्ते जो गुजरे हैं वो एटॉमिक हमला तो नहीं हुआ लेकिन इकोनॉमिक हम हुआ है मिडिल ईस्ट के ममालिक पर। जीसीसी पर आप देखिए उनकी वाटर स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सी बात है, वहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म चला गया, एयरलाइनें ऑलमोस्ट बंद हो गई या इनफेक्ट या उस तरह प्रॉफिटेबल नहीं रही, लोगों का कारोबार तबाह हो गया और वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया जो मिडिल ईस्ट के ममालिक पर इन्वेस्टर का हुआ करता था, तो उन्होंने बड़ा डैमेज लिया है। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाएगा कि पिछले 5 हफ्तों में पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों को और खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई को कन्विंस किया कि आप स्ट्राइक बैक ना करें, बिकॉज जब आप पर हमला हुआ है इन मिडिल ईस्ट ममालिक पर तो उन पर इंटरनली लोगों का और अपने पॉलिसी मेकर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आप भी स्ट्राइक बैक करें ईरान पर। लेकिन अगर वो ईरान पर हमला कर देते तो ये सबसे ज्यादा सिर्फ एक शख्स ने खुश होना था दुनिया में, वो नेतन्याहू। उसने कहना था कि मैंने मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़वा दिया है और इतना इन्फ्लिक्ट और डैमेज ये खुद आपस में करते जा रहे हैं, तो मुझे 1600 किलोमीटर दूर बैठ के कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सेंसिबल और बहुत ही मेच्योर रोल प्ले किया मिडिल ईस्ट के ममालिक ने। ऑब्वियसली जैसे मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत ज्यादा अपने ताल्लुकात को इन्फ्लुएंस के तौर पे यूज किया, उनको लॉजिकली कन्विंस किया कि आप इसमें शामिल हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म आपको गेन होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। जो कल हुआ सऊदी अरब का आपने देखा वो हमला हुआ, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट अचानक हो गया था। तो ये बहुत ही फॉर्चुनेट मौका है, हमारी बात भी वैल्यू भी की गई और जाहिर है खित्ते की एक लिमिट के बाद एस्केलेशन हो जाती तो बहुत खतरनाक होती। जी फैज भाई, आप मुझे बताएं कि आप फोर्सी क्या कर रहे हैं? आप 10 अप्रैल को वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया कि दोनों वफूद को मदऊ किया गया है। 11 अप्रैल को क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? म्यूट पर था जी। देखिए कुछ बातें ज़ोहैब इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ज़ाहिर है हमने एक बहुत बड़ा मार्का सर किया है। मैं असल में इसको तशबीह दे रहा हूँ, जब आप K2 की चोटी सर करने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप पूरी चोटी एक ही रन में और एक ही गो में आप सर कर लेते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन जाते हैं, वहाँ अपना झंडा गाड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ज़ाहिर है रास्ता पुरखतर होता है, लेकिन जहाँ आप झंडा गाड़ते हैं वो आपकी कामयाबी होती है। तो आज पाकिस्तान ने उस चोटी के बहुत करीब जाकर एक बड़ा झंडा गाड़ दिया है और यहाँ
تو انہوں نے اپنی جو انفلوئنس ہے اور اپنی جو مہارت ہے اس کو کنسالیڈیٹ کر لیا ہے. یہ ہماری کامیابی ہمارے حصے میں آ چکی ہے. اب دیکھیے اس میں ایک بہت اچھی پازیٹیو بات یہ ہوئی ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے اے ایف پی کو غالباً انٹرویو دیا ہے, جی ہاں اے ایف پی کو, تو اس میں انہوں نے 2 باتیں بہت اہم کی. انہوں نے کہا کہ ہم وہ تمام اہداف حاصل کر چکے ہیں جو ہمارا مقصد تھا اس جنگ میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ انٹرنلی وہ یہ بلیو کر رہے ہیں, اور خود امریکہ میں ڈومیسٹک پریشر اور پھر ورلڈ اکانومیز کا, مارکیٹس کا پریشر اب یہ ہے, اب ان کے نزدیک یہ چیز اب اس سے ڈن ڈیل لگتا یہ ہے کہ اب وہ واپس نہیں جانا چاہتے اس جنگ کی طرف. وہ ایک 2 ہفتے کے لیے نکل آئے ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایک پرماننٹ بنانے کی ضرور اس پوزیشن میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ رکھا جائے. اور دوسری بات انہوں نے اور بات یہ کی اہم کہ پاکستان کے رول کو سراہتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ چائنا نے بھی بیک گراؤنڈ میں کام کیا ہے اور ایران کو اس طرف لانے میں چائنا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے, ہمارے لیے بھی اچھی خبر ہے اور اس ریجن کے لیے بھی اچھی خبر ہے. اچھا دیکھیے یہ تو ساری چیزیں پازیٹیو ہے, لیکن جو نیگیٹو ہے اور جو میں اس سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ایک پرخطر راستہ ہے, ابھی بھی یہ فریجل ہے, اس میں جو سارا مسئلہ اس وقت ہے اپنے نیتن یاہو کی جو شرارتیں ہیں, جو اسپوائلر کا کام وہ کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے اس نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے وہ حیرت کی بات ہوگی کہ اس نے صرف انگلش میں کیا. نارملی وہ لوگ صرف ہیبرو میں کرتے ہیں تاکہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی اور اپنی زبان کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے, لیکن اس دفعہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ انگلش میں کیا اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم لبنان سے نہیں نکلیں گے, ہم یہ وار جاری رکھیں گے. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی, اسرائیل کی طرف سے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اب تک اٹیکس ہم پر ہو رہے ہیں اور ہم اس وقت تک انتظار کریں گے اپنے اٹیکس روکنے کا جب تک کہ اسٹریٹ آف ہرمز باقاعدہ کھل نہیں جاتی. تو یہ وہ مشکلات ہیں جو پریکٹیکل ابھی رہیں گی, لیکن ہمیں اچھی امید رکھنا چاہیے. میں نے جیسے کہا کہ ایک چیز آپ نے حاصل کی ہے, انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے بھی اسی مہارت اور اسی سنسیئرٹی سے. دیکھیے اس میں 2 پوائنٹس بہت اہم ہیں, بالکل ونس اینڈ فار آل یہ ختم ہی ہو جائے وار. اچھا خالد صاحب آپ سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ اکنامک لاس ہوا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے ایران کو, اس کے انفراسٹرکچر کو, اس کے علاوہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اور اسرائیل کو, کیونکہ ایک میڈیا بلیک آؤٹ تھا مڈل ایسٹ میں بھی اسرائیل میں بھی, تو ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ایگزیکٹلی وہاں کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ بتائیے گا. دیکھیے بہت نقصان ہوا ہے, کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ اپنا ہونے والا نقصان ہے, امریکہ خود بھی نہیں بتانا چاہے گا. سٹارٹنگ فرام امریکہ نے پہلے 100 گھنٹے کے اندر آپ نے دیکھا 3.87 بلین خرچ کیا, جو تقریباً اگر کیلکولیٹ کریں بعد میں آنے والے وقتوں میں تو تقریباً 1 بلین 1.5 بلین میڈیا کہتا تھا. اگر آپ صرف 1 بلین پر کیلکولیشن امریکہ لاس کر لیں تو وہ تقریباً $42 ملین پر گھنٹے کے حساب سے خرچ کیا انہوں نے, اور $11,000 ایک سیکنڈ میں خرچ کیا جتنے دن جنگ جاری رہی. یہ تو امریکہ کا لاس ہے. پھر ایران نے بھی بہت زیادہ سینسرشپ تھی, ظاہر ہے تو آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ کیا ڈیمیج ہوا ہے. ایران کو ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ انہوں نے فورسی کیا تھا ڈے 1 سے. ان کی بہت زیادہ انفراسٹرکچر جو ہیں, بلڈنگز ہیں, جو میزائل سائٹس ہیں, لانچرز ہیں, فیکٹریز ہیں, وہ موسٹلی انڈر گراؤنڈ ہیں. تو ظاہر ہے وہ ویسے ہی ان کو بہت ایکسیس کم ملی ہے امریکہ کو اس طریقے سے. مڈل ایسٹ کا آپ دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں فلائٹس کینسل ہوئیں, بزنس چلا گیا, وہ ٹرسٹ چلا گیا انویسٹر کا جو ایک بلائنڈ فیتھ ہوتا تھا, ایک ریکریشنل پلیس ہوتی تھی ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے, وہ ختم ہوا. اور سب سے بڑی بات ایک نیو فاؤنڈ اسٹیٹ آف ہارموز کی ایک نقصان ہوا ہے کہ وہ انیشیٹو سارے کا سارا پوری دنیا کو ریلائز نہیں ہوا کہ وہ ایران کے پاس چلا گیا. ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے صرف 4% تیل کنٹرول کرتا تھا, آلموسٹ 1.38 بلین بیرل روزانہ صرف چائنا کو دیتا تھا, جو کہ ایران کے صرف 80% ایکسپورٹ تھا اور چائنا کا تو 13% صرف پورا کرتا تھا. یہ 4% کا کنٹرول صرف ایران کے پاس تھا. اسٹیٹ آف ہارموز کی وجہ سے اب تقریباً 20% کنٹرول ایران کے پاس چلا گیا. تو یہ انیشیٹو چلا گیا. پھر عرب ملکوں کے لیے ایک ایگزائٹی نئی شروع ہو گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو 815 واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں سمندر کے سائڈوں پہ, وہ کہ تمام رینج میں ہیں ایران کے. جو تھریٹ کیا تھا ابھی کل بھی میں ایک چینل پہ بات کی, انہوں نے کہا جی امریکہ یہ کرے گا تو ایران کیا کرے گا. تو میں نے کہا ایران تو صرف اگر یہ 800 ڈیسیلینیشن پلانٹ جو کوسٹ آف اسٹیٹ آف ہارموز ہے ان کو حملہ, ان کے بجلی گھروں پہ حملہ کر دے, اس میں پانی 4 اور 7 دن کے بعد پانی بند ہو جائے گا. ذرا ویژوائز کرنے کی کوشش کریں کہ کیا سینیریو ہوگا. تو آئی تھنک بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ابھی تو تجزیے آنا شروع ہو جائیں گے, تھوڑا بہت جو میڈیا ایکسیس ملے گی تو آئی تھنک بہتر ہم تجھے, لیکن اوور آل دنیا کا بہت نقصان ہوا. اچھا فیض بھائی 2-3 چیزیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جلدی میں. ایک تو مذاکرات کی جو بات ہوئی ہے اور یہ نکات کی بات ہو رہی ہے, اس میں ایک سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں آیا
اور یہ انہوں نے حذف کر دیا اس کو, یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی, کہ امریکی فوجی اڈے نہیں ہوں گے یہاں مڈل ایسٹ میں. اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گیا ایران ابھی تک کی جو اطلاعات میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر کے ذریعے اور دیگر چیزیں. اور دوسری بات یہ جو اس میں ہکپ ہے وہ یہ ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں نہیں کی جائیں گی. اس پر ایگریمنٹ ہونا آلموسٹ ناممکن ہے, کیونکہ جب تک غزہ کا معاملہ رہے گا لبنان متحرک میں حزب اللہ متحرک رہے گا اور اسرائیل کا معاملہ اس طرح چلتا رہے گا. دونوں پر ذرا آپ انالیسس دیکھیے, جہاں تک اس کے حزب اللہ کی بات ہے وہ تو خود اس نے کہہ دیا نتن یاہو نے کہ ہم وہاں رہیں گے موجود, اور 10% حصہ تو وہ آلریڈی کنٹرول کر رہے ہیں اس وقت صدر لبنان کا, تو وہاں تو جنگ بندی ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہاں جو آپ نے اس کی بات کی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے وہ ڈیمانڈ حذف کر دی کہ وہاں اڈے نہ رہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کا خود انتظام امریکہ نے کر دیا ہے. دیکھیے وہ ابھی ہمارے چشتی صاحب بھی فرما رہے تھے, وہ تو بزنس کی بات کر رہے تھے, لیکن جو ہمارے عرب بھائیوں کا جو امریکہ پر ٹرسٹ تھا ان کی سیکیورٹی پر, وہ تو ختم ہو گیا, وہ تو سب ہوا میں اڑ گیا, کیونکہ اب وہ بیسز رہے بلینز آف ڈالرز وہ ان ممالک نے جی سی سی گلف کنٹریز نے خرچ کیے. آپ نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو قطر تو غالباً اس نے اعلان کر ہی دیا ہے کہ اب ہم ان اڈوں کو خیر بات کہیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی ڈیولپمنٹ. پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے, پورا ایک نیا پیراڈائم ہوگا. تو یہی فورسی کیا ایران نے, اور یہ بہت بڑی اگر دیکھے جائے تو اچیومنٹ ہے. ویسے آپ نے وقت دیا ہمیں. خالد چشتی صاحب آپ نے اپنا انالیسس دیا, بہت شکریہ آپ کا.